جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دنیا کے اندر برائی پھیل جائے گی تو اللہ تعالیٰ عام عذاب بھیجے گا۔ مسند احمد کی روایت میں صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اس میں صالحین نہیں ہوں گے، نیکوکار نہیں ہوں گے، نمازی نہیں ہوں گے؟ کیا یہ سب کچھ کیا ہے اللہ کے عذاب میں گرفتار نہیں ہو جائیں گے؟ کہا کہ ہاں ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سمیت تمام کو اللہ اپنے عذاب میں لے لے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ صالح تو بنے، مصلح نہیں بنے۔ تو صالحین کا پروٹیکشن رب العالمین نے ذمہ نہیں لیا، مصلحین کا پروٹیکشن اللہ نے ذمہ لیا کہ دیکھو جب تک تمہارے اندر مصلح ہوں گے ہم عذاب نہیں بھیجیں گے۔ ہاں، جن قوموں کو عذاب الہی اس وقت آیا جب نبی عطا نہیں ہوئے، کتاب عطا نہیں ہوئی، تو ان کے شرک پر انہیں پکڑ لیا گیا، لیکن جن قوموں کو اللہ نے کتاب اور نبی دیے، شریعت دی، اور ان کے اندر شرک نہ آیا ہو، تبھی بھی وہ برائیوں میں آگے بڑھ گئے اور اصلاح کرنے والے نہ تھے، تو ان اصلاح نہیں کرنے کی وجہ سے ان قوموں پر عذاب آیا۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو صالح ہیں اور مصلح لوگ اکا دکا ہیں جو کام کرتے ہیں، تو کئی صالحین کی زبان سے بے ساختہ نکل کئی کو جی اسے سمجھاتے ہیں، انہیں لال خون ہرا خون جی انہیں آتا نہیں، جی انہیں تجھے معلوم جی نہیں آتا، سو تیرا کام سمجھانا تو سمجھا۔ برائی کو کھل کے بولنے کا جذبہ نہیں ہے، ہم تو لوگوں کیا کہیں گے، لوگوں ٹزرنے والے زیادہ بن گئے ہمارے اندر۔ حالت یہ ہوئی ہے کہ آج ہم کو برائی کہنے والے برے لگتے ہیں، بلکہ برائی دیکھ کے خاموش رہنے والے بڑے اچھے، کیا اچھے آدمی بھائی، انہوں کبھی کسی کو کچھ نہیں بولتے، وہ تم نہ بہت اچھے لگے، انہیں کیا بھائی سب کو بولتا نا بھائی انہیں، اچھا یہی تو بولتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ یہ زنگ کو دور کرنا ہے ذکر قلبی ہے، یہ زنگ کو دور کرنا ہے توحید ہے، اس زنگ کو دور کرنا ہے دعوت اللہ ہے۔ تم بولتے رہو گے، پھر دراصل تمہارے پاس معاملہ کیا ہے، تمہاری توحید بھی جاندار رہے گی، تمہارا ایمان بھی تازہ رہے گا۔ تم بولنا شروع کرو نا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم۔ وقال أيضا
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، ذمہ داران، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جس عنوان پر مجھے خطاب کرنا ہے شاید ابھی جو سنے ہیں شیخ کے زبانی یا پہلے آپ نے پڑھا ہے پوسٹرز کے ناطے، بڑا ایک حیرت اور عجیب لگا ہوگا کہ صالحین پر عذاب کیوں آئے، گنہگاروں پر عذاب ہم سنے ہیں، سیاہ کاروں پر عذاب ہم سنے ہیں، بدکاروں پر اللہ کا عذاب آتا ہے ہم سنے ہیں، لیکن یہ ٹاپک عجیب بات ہے کہ نیکوکاروں پر، صالحین پر عذاب۔ کہیں مول صاحب سے غلطی تو نہیں ہو گئی ٹاپک دینے میں؟ شاید ذہنوں میں یہ بات آئے۔ اس حیثیت سے عموماً میں اپنے بیانات میں تمہیدی کلمات چند منٹ کے لیے ذکر کرتا ہوں، پھر اپنے مخصوص ٹاپک پہ آتا ہوں، لیکن آج میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں کیونکہ عنوان کی اہمیت اور وضاحت انتہائی ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کا یہ ایک انتہائی اہم ترین سبجیکٹ ہے جس کو بلا دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے سکت دے، استطاعت دے کہ میں اس مضمون کا حق ادا کر سکوں، وہاں تک پہنچ سکوں جہاں تک مجھے پہنچنا چاہیے۔ اس سلسلے میں نے چند آیات تو وہ تلاوت کی جو مشہور ترین آیات ہیں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102 سے عموماً خطبے میں ہم پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور انہی کے ساتھ میں نے چند آیات اور بھی میں نے کنٹینیو کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک آیت وہ بھی تلاوت کی جو سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور آیت نمبر 117 میں رب العالمین بیان فرماتا ہے، کیونکہ یہ اہم ترین آیت ہے اس ٹاپک کے اعتبار سے، تو میں نے وہ آیت بھی آپ کو سامنے تلاوت کر دی۔ اب سب سے پہلے بنیادی طور پر چند باتیں اس حیثیت سے ذہن نشین کر لیں کہ میں نے صالحین کا لفظ کیوں استعمال کیا اور ساتھ میں نیکوکاروں کا عذاب کے معاملے سے کیوں جوڑا۔ دیکھیے، ایک لفظ ہے عربی میں صالح، جس کا معنی ہوتا ہے نیک، اور اس سلسلے میں ہمارا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ بندہ جب نیک ہو وہ کامیاب ہے، اور ہمیں بھی ہمیشہ سننے کو ملتا ہے کہ بھائی نیک بنو، اچھے بنو، برائیوں کو چھوڑو، یہ ہم زیادہ تر سنتے ہیں۔ لیکن اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے جو صالح کے بجائے ہوتا ہے مصلح،
مصلح اور صالح میں فرق کیا ہے؟ صالح ہوتا ہے نیک، مصلح ہوتا ہے نیک بنانے کے لیے تقویٰ کرنے والا، کوششیں کرنے والا، اصلاح کرنے والا۔ تو میں نے آپ کے لحاظ سے جو پہلا ٹاپک بنا صالح، یہ فقط ہونا عذاب الہی کو روکنے والا ہے تو نہیں۔ یہ عام غلط فہمی ہے ہمارے ذہنوں میں کہ نیک لوگ جب ہوتے ہیں یا نیک بن جاتے ہیں تو اللہ عذاب نہیں دیتا ہے۔ ہاں نہیں دیتا ہے، کب؟ وہ انشاءاللہ ابھی میں اپنی ٹاپک میں جب وضاحت آئے گی اور کروں گا، ذہن میں رکھو۔ لیکن اصل اللہ کے عذاب کو روکنے والی چیز نیک نہیں ہے، صالح نہیں ہے، مصلح ہے، جس کو ہم بھلا چکے ہیں۔ مصلح کون ہوتا ہے؟ جو اصلاح کرنے والا ہے۔ جب اصلاح کرنے والا، نیک بنانے والا، نیکی کو پھیلانے والا، نیکی کے لیے تگدو کرنے والا، نیکی کے لیے اپنا تن من دھن لگانے والا جب اس کام پہ لگتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب کو روکتا ہے۔ اچھا میں ایک بات بڑے اہم، آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے والی بات کہتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے صالح تھے نہیں؟ کوئی ایسا بھی ہے یہاں بیٹھنے والا یا کسی کی جرات ہو سکتی ہے کہ وہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے صالح نہیں تھے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ صالح تو تھے، خالی صالح تھے، اتنا کافی نہیں تھا۔ نبوت دے کر انہیں کیا بنایا گیا؟ مصلح بنایا گیا۔ اور پرابلم شروع ہوا ہی مصلح بننے سے، صالح لوگوں کو پرابلم نہیں آتا۔ یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبل نبوت کی زندگی میں پوری قوم کو بڑے پیارے تھے، اپنی پلکیں بچھاتے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سے نام لینا تک گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلسوں میں آتے تو مشرکین مکہ اللہ کے رسول کو محمد پکارنے کے بجائے صادق اور امین پکارتے تھے۔ ہاں، کہتے تھے آپ امانت دار ہیں، آپ بڑے سچے ہیں، آپ کے لیے ہم ہر کام کر سکتے ہیں، آپ کے فیصلے کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ جو کہیں گے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 35 سال کی عمر میں جب حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ آیا تو اس وقت بھی باوجود پوری مشرک قوم ہونے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسے مان لی گویا ان کے اندر جھگڑا ہی نہیں تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے بہت بڑا جھگڑا تھا کہ کون حجر اسود کو وہ کعبۃ اللہ کے اس جگہ فٹ کرے گا جو پہلے وہاں موجود تھا۔ یہاں تک کہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ تیار ہو گئے تھے، تلواریں نکال لی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابھی رسول نہیں بنائے گئے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ایک چادر لاؤ، اس میں یہ پتھر رکھتا ہوں اور تم 4 کونوں پکڑ لو، پھر اس کے بعد جب وہاں پر پہنچو گے تو وہاں پر میں خود اٹھا کے رکھ دیتا ہوں۔ تو تمام مشرکین مکہ مان لیے، اور جب وہ آئے حرم کے اندر تو پکار اٹھتے کہ یہ تو امین آئے ہیں، یہ تو صادق آئے ہیں، ہم ان کی بات کو مانتے ہیں۔ تو جب تک صالح تھے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت نہیں دیا تھا، مصلح نہیں بنایا تھا، تو مشرکین مکہ تو اپنے پلکیں بچھاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد احترام کرتے تھے، بڑی عزت اور بڑی پیار بڑی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ وہی جب مصلح بنے اور اللہ کے رسول نے اصلاح کا کام شروع کیا، وہی نگاہیں پلٹ گئی، وہی لوگ گالیاں دینے لگے، وہی لوگ جو راہوں میں کیا ہیں پھول برسانے والے تھے کانٹے بچھانے لگے، وہی لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے والے تھے جان کے دشمن بن گئے، وہی لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارنے کے لیے بھی احتراز کرنے والے تھے، ادب احترام سے مجنون کہنے لگے، ساحر کہنے لگے، کذاب کہنے لگے، جھوٹا کہنے لگے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ لوگ دیوانہ کہنے لگے۔ اصل مسئلہ تو وہیں سے شروع ہوا نا جی، کہ جب آپ کہو کہ دیکھو یہ کام نہ کرو، یہ کام کرو، دیکھو یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، دیکھو یہ نہ کرنا، یہ کرنا، دیکھو یہ برائی ہے، یہ برائی میرے جیتے جی نہیں ہوگی، جب تک آپ مصلح نہیں بنیں گے آپ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں آتا۔
تو صالحین کا پروٹیکشن رب العالمین نے ذمہ نہیں لیا، مصلحین کا پروٹیکشن اللہ نے ذمہ لیا کہ دیکھو جب تک تمہارے اندر مصلح ہوں گے ہم عذاب نہیں بھیجیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دنیا کے اندر برائی پھیل جائے گی تو اللہ تعالیٰ عام عذاب بھیجے گا۔ مسند احمد کی روایت میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس میں صالحین نہیں ہوں گے، نیکوکار نہیں ہوں گے، نمازی نہیں ہوں گے، کیا یہ سب کچھ کیا ہے اللہ کے عذاب میں گرفتار نہیں ہو جائیں گے؟ کہا کہ ہاں ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سمیت تمام کو اللہ اپنے عذاب میں لے لے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ صالح تو بنے، مصلح نہیں بنے۔ جب تک برائی کو روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، جب تک اصلاح کے کام کو اپنا ذمہ سمجھ کے کام نہیں کریں گے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا ہے پروٹیکشن کا دنیا کے اندر۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ فرمایا کہ دیکھو ان کی نیتوں پر اللہ قیامت کے دن انہیں اٹھائے گا۔ دنیا کے عذاب میں تو گرفتار ہوں گے، دنیا کے عذاب میں تو مریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھیجا ہے، لیکن کل قیامت کے دن بچ جائیں گے شاید کہ اللہ ان کی نیتوں پہ انہیں اٹھا کھڑا کرے گا، لیکن دنیا میں جب عذاب آئے گا تب نہیں بچ سکیں گے، سب کو بھگتنا پڑے گا ایک ساتھ۔ اسی واسطے اس سے بھی بڑی وضاحت آئی ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں، جو میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ دیکھو فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس آیت کو بھی ہم بھول گئے۔ ہاں میں سیدھا کہتا ہوں نا، ہم نے قرآن کے بعض آیتوں کو تو یاد رکھا، بعض نصاب کو تو یاد رکھا، بعض موضوعات کو تو یاد رکھ لیا، لیکن ہمارا بھی وہی حال ہے کہ ہم نے کئی نصیحتوں کو مکمل بھلا دیا۔ اس آیت کے پس منظر میں بھی اپنے آپ کو دیکھو تم کہاں کھڑے ہوئے ہو۔ فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، دیکھو اس عذاب سے ڈرو۔ اور یہاں پر متفقہ طور پر تفسیر ابن کثیر وغیرہ اتھینٹک تفاسیر اس بارے میں متفق ہیں کہ یہاں فتنہ کا معنی ہے اللہ کا عذاب۔ یہ معاملہ ہے خالی فتنہ نہیں ہے، عذاب۔ فرمایا کہ اللہ کے اس عذاب سے ڈرو، واتقوا فتنہ۔ کون سا عذاب؟ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو نہیں پہنچے گا صرف اور صرف خاص گنہگاروں کو، یعنی اس کی لپیٹ میں صرف گنہگار نہیں آئیں گے بلکہ نیکوکار سب آئیں گے۔ خاصہ نہیں ہے، وہ عامہ ہوگا، اسی میں آج ہم گرفتار ہیں۔ ہر کسی کو پکڑے گا، خاص نہیں ہوگا، عام عذاب، نیک بد سب کچھ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ وَاعْلَمُوا، دیکھو یاد رکھو، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالی بڑا زبردست پکڑنے والا ہے۔ اسی طرح میں نے جو آیت ابھی آپ کے سامنے سورہ ہود کی تلاوت کی ہے وہ بھی آپ دماغ میں رکھ لیں، ذہن میں رکھ لیں۔ فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین وما کان ربک مہلک القری بظلم واہلها مصلحون۔ یہ بھی بہت اہم ترین آیت ہے جو ہم بھلا دیے ہیں۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 116 اور 117۔ فرمایا اب ذرا غور سے سنو، ابھی اہم ترین مضامین جب آئیں گے نا جی، ذرا اونگنا شروع ہوگا، بندہ سونا شروع ہوں گے، بڑے بڑے مزے لیں گے۔ ہاں بعض لوگ کیا ہیں کانوں کے مزے کے لیے سنتے ہیں، مولوی صاحب بہت اچھا بولتے ہیں، مولوی صاحب کیا بولتا بھائی، بولتے اچھا مولوی صاحب، میں کبھی بھی کیا ہے احساس کان میں رکھ لے کو سو جاتا ہوں، اچھا گویا کہ کیا ہے ان کو لوری دیے جیسا رہتا، سو جاؤ بول، سمجھ میں آتی بات۔ مضمون مجھے بٹھانا مقصود ہے۔ یہ آیتیں میں عموماً میں حوالے نہیں دیا کرتا ہوں، میں آیتیں خود پڑھتا ہوں اور نمبرات بہت کم دیتا ہوں۔ آج میں نمبرات کے ساتھ اس واسطے بول رہا ہوں کہ مضمون بڑا اہم ہے، اب جا کے گھر میں اٹھا کے دیکھیں ترجمہ، کیا یہ آیت کو ہم نہیں بھول گئے ہیں؟ ہاں غور کے لیے بتا رہا ہوں کہ فرمایا کہ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا، ایسا کیوں نہ ہوا اس سے پہلے کے قوموں کے اندر؟ کیا نہ ہوا؟ ہاں کیا نہ ہوا؟ ذرا غور کرو، اللہ کہتا ہے فلولا کان من القرون من قبلکم،
ایسا کیوں نہ ہوا اس سے پہلے کے قوموں کے اندر، مسلم امتوں کے اندر؟ اولو بقیہ، جو اہل علم تھے، جو علماء تھے، جو ائمہ تھے، جو ہدایت کرنے والے تھے، اولو بقیہ یعنی وہ لوگ جو باقی لوگ، یعنی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جی، جو سردار لوگ ہوتے ہیں، جو گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو مراد ہے اولو بقیہ۔ ہاں، اس سے پہلے ایسا کیوں نہ ہوا کہ اہل علم، علماء، صلحاء یہ کام کیوں نہ کیے؟ کیا کام؟ ینہون عن الفساد فی الارض، جب بھی زمین میں فساد ہوا، جب بھی برائی سر اٹھائی، اسے روکنے کے لیے ان لوگوں نے جد و جہد کیوں نہ کی؟ الا قلیلا، لیکن ہوا بہت کم لوگ اٹھے، اور یہ جن کو اٹھے نا اصلاح کرنے کے لیے، اللہ کہتا ہے ممن انجینا منہم، ہم نے ان سے نجات دی، انہیں ہم نے عذاب روک لیا۔ لیکن اکثریت کس کے پیچھے بھاگی؟ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اکثریت عوام نے اسی کی پیروی کی جو ظالم لوگ تھے۔ جیسی تمہاری کیا ہے زندگی بدلی، جیسے برائی عام ہوئی، تمہارے اندر بھی برائی آئی، اسے روک کر، اسے دیوار بن کے کھڑا کر کے کیا ہے روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ تم نے بھی کیا کیا، اسی کے سمت بدل لیا۔ بھائی زمانہ بڑا بدل گیا، ابھی کیا بھائی تمہیں جبہ ٹوپی ٹکنے کے اوپر سب بولنے کو، چلو بھائی ٹائٹ جینس پہننے کو، جا کو کھائیں گے پئیں گے، تمہارا بوڈھی رو ہے جی تمہارے اندر، جیسا ہے ویسا بدل جانا جی، تبھی چلنے ہوں گا زمانے کے ساتھ۔ تمہیں کیا کہ سچ بولنا کا تو پورا بزنس چل جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا جی، اللہ یہی کہتا ہے واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، ان لوگوں نے اتباع کی انہی لوگوں کی جو ظالم تھے، وہاں اترفوا فیہ، اور عیش میں پڑے، وکانوا مجرمین، یہ تھے ہی مجرم۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم، اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ جب اہل قری بستی والے ظالم بن جائیں انہیں ہلاک کرے، واہلھا مصلحون، لیکن اس کے اندر اگر اصلاح کرنے والے ہیں تو اللہ ایسی بستی کو تباہ نہیں کرتا۔ اللہ کا یہ کام نہیں۔ کب تباہ کرتا؟ برائی ہے، نیک لوگ بھی ہیں، نیک لوگ برائی کو روکنے کے لیے کام نہیں کرتے تو نیک بد سب کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ گارنٹی نجات صرف ایک ہی گروہ کا لیا، ہم ان کو تباہ نہیں کرتے، جہاں برائی ہو رہی ہو وہاں کے لوگوں کے اندر مصلح لوگ ہوں، صالح لوگ نہیں، مصلح لوگ ہوں، کام کرنے والے لوگ ہوں، برائی کے خلاف لڑنے والے لوگ ہوں، تن من دھن لگانے والے لوگ ہوں، باتیں بنانے والے، ٹائم پاس کرنے والے، انہیں وہ انہیں یہ کام کرو، کام دیکھو اپنی اپنی زندگی کے 25 35 30 40 20 ان سب نوجوانوں اور ان لوگوں کو میرا خطاب عام ہے، سوچو تمہاری زندگی میں تم نے بیانات سنا یا کچھ تبدیلی ہوئی تو اس حد تک کہ تم نیک بنے، لیکن یہ کیا ہوا کہ تم نے صالح سے لے کر مصلح کا سفر طے کیا، طے نہ کیا تو پھر عذاب الہی تم سب پر برس پڑے گا، اور برس پڑا۔ آج سب گرفتار ہیں، اچھے برے سب، نمازی بے نمازی سب، مسجدوں پر جب گرفت آتی ہے تو سب کی مسجدیں جاتی ہیں نا جی۔ ہاں، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، یہ مینارہ دیکھ کے تو نہیں پہچانتا انہیں۔ ظالم قوم جو ہے، حکمران قوم جو ہے، چائے والا جو ہے، وہ تو نہیں دیکھتا نا جی۔ مصیبتیں سب کو تو آئی ہیں، تنگی سب کو تو آئی ہے، مسلمانوں کے خلاف شکنجہ تو سب پر کسا جا رہا ہے۔ یہ جو عذاب الہی آئے گی، یہ عذاب الہی عام ہوگی، خاص نہیں ہوگی، اس واسطے کہ تم نے تمہارا کام نہیں کیا، تم نے نیک بننا اصل مقصد سمجھ لیا، نیک بننا نہیں بلکہ مصلح بننا۔ اللہ نے مصلح لوگوں کی عصمت اور ان کے لیے عذاب کی روک کی کیا ہے گارنٹی دی ہے، نیک لوگوں کی نہیں ہے۔ نیک لوگوں کو کیا ہے عذاب میں پسنا پڑے گا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کی نیتوں پر اٹھائے گا، لیکن کام تو کرنا ہے تمہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، صالحون نہیں بولا، واہلھا صالحون بولتا تو نیک لوگوں کو ہم کیا نہیں کرتے، جس بستی میں ظلم عام ہو جائے اس بستی کو ہم ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ وہاں نیک لوگ رہیں، یہ ترجمہ ہو جاتا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا
کہا کہ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، ہم اس بستی کو ہلاک نہیں کرتے جہاں ظلم عام ہے، لیکن اس کے اندر اصلاح کرنے والے موجود ہیں تو ہم ان بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ اگر اصلاح کرنے والے نہیں ہیں تو پھر ہم اس بستی کو نیک لوگ ہونے کے باوجود نیست و نابود کر دیتے۔ حدیث میں مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جب برائی عام ہو جائے گی اور لوگ اس برائی کو روکنے والے نہیں ہوں گے، مصلح لوگ نہیں ہوں گے، پھر تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے عذابات میں گرفتار کر لے گا۔ پھر اس کے بعد وہاں کے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے، تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج دیکھو ہمارے حج کتنے ہو رہے ہیں، عمرے کتنے ہو رہے ہیں، دعائیں کتنے ہو رہے ہیں، مساجد میں اعتکاف کی تعداد دیکھو، صفوں کے صفوں بیٹھ جاتے ہیں، روتے ہیں کہ اصلاح کہاں گئی؟ ہاں صالح تو ہیں، نیک تو ہیں، مصلح کہاں ہیں؟ مصلح کو ڈھونڈو۔ قوم کے اندر، معاشرے کے اندر مصلح ہوں گے، برائی کو روکنے والے ہوں گے، اچھائی کا حکم دینے والے ہوں گے، ایک جماعت بنیں گے، تن من دھن لگائیں گے اور بتائیں گے کہ میرے جیتے جی یہ کام نہیں ہوگا، میرے جیتے جی میرے گھر میں سود نہیں آئے گا، میرے جیتے جی میرے گھر میں شرک نہیں آئے گا، میرے جیتے جی میرے گھر میں کیبل ٹی وی نہیں چلے گا، میرے جیتے جی گانے نہیں بجیں گے، میرے جیتے جی بلاہ اور شادی بیاہ کے کاموں میں برائیاں رسم و رواج نہیں ہوگا۔ جب تک اٹھ کے تم نہیں کھڑے ہوگے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے گارنٹی نہیں، اللہ کا عذاب اترے گا تو سب لپیٹ میں آئے گی۔ یہی ہو رہا ہے۔ اس مضمون کو ہم بھول گئے، مکمل بھول گئے۔ جن جن قوموں کو کتاب عطا ہوئی، جن جن قوموں کو نبی عطا ہوئے، ان قوموں کو ساتھ خاص طور پر یہی سلوک ہوا کہ جب ان کے اندر مصلح نہ رہے تو اللہ نے انہیں نیست و نابود کرنے کے لیے قسم قسم کے عذابات بھیجے۔ ہاں، جن قوموں کو عذاب الہی اس وقت آیا جب نبی عطا نہیں ہوئے، کتاب عطا نہیں ہوئی، تو ان کے شرک پر انہیں پکڑ لیا گیا۔ لیکن جن قوموں کو اللہ نے کتاب اور نبی دیے، شریعت دی، اور ان کے اندر شرک نہ آیا ہو، تبھی بھی وہ برائیوں میں آگے بڑھ گئے اور اصلاح کرنے والے نہ تھے، تو ان اصلاح نہیں کرنے کی وجہ سے ان قوموں پر عذاب آیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال بنی اسرائیل کی وہ مثال ہے جو اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف میں بیان کرتا ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے ہماری جیسی مثال ہے، ان قوموں کی مثال نہیں ہے جہاں شرک عام ہوا اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ یہ ان قوموں کی مثال ہے جن کو نبوت عطا ہوئی، شریعت عطا ہوئی اور انہوں نے اصلاح کا کام چھوڑ دیا، اس پر عذاب آیا۔ کیسے آیا؟ اللہ کہتا ہے پوچھ کے دیکھو اس قریے سے، اس بستی والوں سے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو دراصل سمندر کے ساحل کے کنارے تھی۔ سمندر کے ساحل کے کنارے ایک بستی آباد تھی۔ وہ کون سی بستی تھی؟ بنی اسرائیل کی بستی۔ کون تھے؟ مسلمان، اس وقت کے حضرت موسیٰ کو ماننے والے، شریعت کو ماننے والے، تورات کو ماننے والے وہ لوگ تھے۔ پھر ہوا کیا؟ ان لوگوں نے برائی کرنا شروع کیا۔ کس سلسلے میں برائی کی؟ سب کے قانون کے سلسلے میں حد سے تجاوز کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر ہفتے کے روز کو عبادت کا روز قرار دیا۔ بزنس، دوسرے کام کچھ نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت تھا۔ جیسے ہمارے لیے جمعہ ہے اور ہم پر رحم کرتے ہوئے جمعہ میں ایک گھڑی دیا، جب اذان دیتا ہے مؤذن وہاں سے لے کر امام کے نماز کو ادا کرنے تک، لیکن بنی اسرائیل کو پورا دن تھا عبادت کا۔
یہ پورے دن میں کوئی بھی کام دنیا کا نہیں کرنا تھا، اللہ کی عبادت میں صرف ہونا تھا۔ اور یہاں پر ہوا کیا کہ ان بستی والوں کے اندر بعض لوگوں نے کھلم کھلا ارتکاب کرنا شروع کر لیا۔ وہ یہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کام کرنے سے جو منع کیا تھا، یہ ساحل کے قریب تھے اور مچھلیاں آ کے اس وقت بہت بڑے زور و شور کے ساتھ ساحل کے قریب آتی تھی۔ خاص طور پر اللہ آزمانے کے لیے کیا تھا کہ ہفتے کے روز سب سے زیادہ شرعاً سب سے زیادہ مچھلیاں سامنے آتی تھی، لیکن ان کو قید تھی، پکڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ ہفتہ عبادت کا روز تھا، شکار نہیں کر سکتے تھے۔ تو ایک قوم نے کیا کیا، ایک گروہ نے اس میں کیا کیا تھا، اس قانون کو توڑا اور سیدھے سیدھے کہنے لگے کہ ہم تو صبر نہیں کر سکتے، ہم مچھلیاں پکڑیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ توڑا بھی بہانے سے توڑا۔ انہوں نے یہ کیا کہ بڑے بڑے ساحل کے قریب گڑھے بنا دیے اور ان گڑھوں میں جالیاں ڈال دی، مچھلیاں پکڑنے کے لیے جو جال ہوتی ہے وہ جال ڈال دیے۔ تو ہفتے کے روز جب مچھلیاں آتی تھی پورے زور و شور کے ساتھ، تو وہ مچھلیاں ان گڑھوں کے اندر پڑتی تھی تو جالوں میں کیا ہے وہ شکار ہو جاتی تھی۔ پھر وہ ہفتے کے روز جالی نہیں اٹھاتے تھے بلکہ اتوار کے روز اٹھا لیتے تھے، کہتے تھے کہ ہم نے تو ہفتے کے روز نہیں پکڑا، ہم نے تو اتوار کے روز پکڑا ہے۔ یہ ہیلے بہانے جیسے ہم بھی کرتے ہیں، سگریٹ مت پیو بھائی، نہیں مولوی صاحب وہ 40 بار پیے تو کہتے نا حرام میں، ایک بار پیے تو مکروہ کہتے نا، تو 40 بار گن کو پینگا، یہ تو 1 بار 2 بار 3 بار بول کے 40 بار گنے، پھر حرام ہوتے ہی توبہ کر لیں گا، اللہ مجھے معاف، پھر بسم اللہ بول کے 1 بار سے شروع کر دیں گا، پھر 40 بار تک پہنچیں گا۔ بہانا، ہم بھی بڑے بہانے باز ہیں، ہاں بنی اسرائیل سے زیادہ کرتے ہیں کبھی کبھی، تو ایک پوچھے تو ایک کرتے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواب بھی رکھے ہوتے، ایسا ہے نا، ایسا کی نہیں، ایسا ہے نا، ویسا کی نہیں۔ ہاں، بچنے کے لیے، قانون سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے۔ تو یاد رکھو یہ کام بنی اسرائیل کا تھا، وہ بھی ماہر تھے اس معاملے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں کیا کیے، تیل بنا وہ کھانے لگے۔ ارے بدبختو، تیل بھی چربی سے، چربی تیل ہے، نہیں ہمیں تو کیا ہے، چربی تو نہیں کھاتے نا، ہمیں تیل اتنا کھاتے۔ ہاں، ایسے کیا کرتے انہوں بھی، شراب پیو نہ تو بیر پیتے، مول صاحب شراب اتنا پینا، بیر کیا ہے، بیر تو کیا بھی ہے، اس چلتا سکتا وہ کیا بھی نہیں، فروٹ جوس کہتے وہ، اتنے کی بیرا واقعی فروٹ جوس کے آتے، یہ بھی صحیح بات ہے، لیکن کیا ہے زیادہ تر بیر کا نام اس کے لیے بھی استعمال ہوتا، وہ بھی پیتے اپنے اپنے ہیلے بہانے، یہ تو نہیں بولا نا اللہ۔ تو ایسے ہیلے بہانے ان کے پاس بھی تھے بہت زیادہ۔ انہوں نے کیا کیا کہ بڑے بڑے غار ڈال دیے اور اس میں کیا ہے جال بھی ڈال دی، اور ہفتے کے دن جب شکار ہو جاتے اتوار کے دن اٹھا لیتے۔ یہ بھی کھلم کھلا اللہ کے قانون کو توڑنا ہی تھا۔ تو ایک گروہ تو کھلم کھلا توڑا یا اس طرح کے بہانے بنا دیا، دوسرے نے کہا کہ نہ بھائی نہ، یہ اللہ کا حکم توڑنے کے برابر ہے، ہم دراصل کبھی بھی ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں گے بلکہ ہم تو پورا دن عبادت میں گزاریں گے۔ لیکن وہ روکتے بھی کسی کو نہیں تھے۔ تیسرا گروہ بنا وہ جس نے کہا کہ نہ نہ نہ، ہم خود بھی رکیں گے، دوسروں کو بھی رکوائیں گے، جائیں گے ایک ایک کے پاس کہیں گے دیکھو اللہ نے قانون بنایا ہے ہفتے کے دن تم تجارت نہیں کرنا، یہ کام کیا کر رہے ہو۔ تو جو لوگ روکنے والے تھے، جو لوگ مصلح تھے، ایک گروہ تو کھلم کھلا حرام کاری برائی کرنے والا بن گیا تھا، ایک گروہ تھا صالح بن گیا تھا کہ نہیں میں رک جاتا ہوں، تیسرا گروہ تھا مصلح بن گیا تھا۔ اب اللہ دیکھیے کہتا ہے جب مصلح بننے والے لوگ جاتے ان گنہگاروں کے پاس جو کھلم کھلا قانون کو توڑا ہے، تو جو صالح لوگ ہوتے وہ بولتے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، ارے اللہ نے جس پر عذاب نازل کر کے ہلاک کرنا ہے ایسے لوگوں کو کائی کو جا کر آپ نصیحت کرتے، چھوڑ ڈالو ابھی آتا عذاب اللہ کا ان پر۔ کون جو بولتے نا کہ قانون کو مت توڑو، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، واپس پلٹ کے آ جاؤ، جو مصلحین تھے وہ جا کر اگر اپنی اصلاح کا کام کرتے تو صالحین جو تھے وہ کہتے، اللہ کہتا ہے وہ کہتے ان مصلحین سے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، لِمَ تَعِظُونَ،
کائی کو واس کر رہے ہیں آپ؟ قومن اللہ مہلکہم، جسے اللہ ہلاک کرنا ہے، ابھی دراصل کیا ان پر عذاب آئے گا، اللہ ان کو ہلاک کر دے گا، ایسی قوم کو آپ دراصل اصلاح نصیحت کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نا ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، کم از کم کل اللہ پوچھے کہ بھائی جب گناہ ہو رہا تھا تو تم کیا کر رہے تھے، تو کم از کم اللہ کے پاس معذرت تو کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ تو ملے گا، کچھ تو ہم بیان کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے کوششیں کی، وہ لوگ نہیں پلٹے، لیکن ہماری کوششیں تو اے اللہ تو جانتا ہے، ہم گھر گھر جا کے بول رہے تھے، لوگوں کو کھڑا کر کے بول رہے تھے، لوگوں کو واعظ نصیحت کر رہے تھے کہ دیکھو اللہ کا قانون نہ توڑو، یہ تو ہم کو ملے گا نا۔ یاد رکھو یہی چیز ہمارے اندر بھی آج بھی کتنے لوگ ہیں جو صالح ہیں اور مصلح لوگ اکا دکا ہیں جو کام کرتے ہیں، تو کئی صالحین کی زبان سے بے ساختہ نکل کئی کو جی اسے سمجھاتے ہیں، انہیں لال خون ہرا خون جی انہیں آتا نہیں، جی انہیں تجھے معلوم جی نہیں آتا، سب تیرا کام سمجھانا تو سمجھا، انہیں پورا چلے گا بھائی، انہیں اسے کیا ہی بول نہیں سکتے، تم کیسا معلوم تم تمہیں اصلاح کرے کیا، تمہیں اسے بولے کیا، تمہیں اسے سمجھائے کیا، تمہیں محنت کرے اس پر، اگر کیے بھی ہیں تو حجت تمام ہوگی کیا کہ تم اٹھا کے بول دو کہ ابھی میں پلٹنے والا ہی نہیں، حجت تمام تو ہوتی ہی نہیں ہماری، وہ تو رسول کا خاصہ ہے حجت تمام ہونا، ہمارا کام تو کرتے رہنا ہے، ایک بار بلاؤ یا 100 بار بلاؤ، تمہارا کام تو کرتے رہنا ہے، مایوس ہونا ہی نہیں ہے یا مایوس کرنا بھی نہیں ہے، تمہارا کام یہی ہے۔ لیکن بہت سے وہ صالحین جو صرف اپنے نیکیوں پر اکتفا کرتے ہیں اور کام کرنا نہیں چاہتے ہیں، ان کے زبانوں پر سیدھی یہی بات آتی ہے، کائی کو جی سمجھاتے اسے، انہیں جا کو آنے والا چھوڑو جی اسے، انہیں سب آتا نہیں انہیں۔ یاد رکھو یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اصلاح ہوتے رہنا ہے اور اصلاح کرتے رہنا ہے، تمہارا کام ہی وہی ہے۔ اب سب سے بیوٹیفل میسیج دیکھو آخری میں آ رہا ہے، وہ میسیج کیا ہے کہ جب یہ دو قوم ہو گئے کہ ایک تو گنہگار ایک صالح، صالح اور گنہگار یہ دونوں اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں آ گئے جب اللہ کا عذاب آیا، اسی لیے اللہ کہتا ہے فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب عذاب میں پکڑا، نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب ان لوگوں نے نصیحت کی مصلح لوگوں نے، یہاں تک کہ ان بدبختوں نے اس کو بھلا دیا، نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے نجات صرف اس گروہ کو دی جو دراصل امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے۔ صالح کو ہم نے نجات نہیں دی، ایک ہی قوم کا ذکر آ رہا ہے نجات میں، جو نیک بن کے رکے ہوئے تھے اللہ نے ان کو بھی عذاب میں لے لیا، صرف وہ لوگ عذاب سے بچے جو دراصل نیک بھی تھے اور نیکی کو پھیلانے والے بھی تھے، مصلح بھی تھے۔ صاف الفاظ ہیں دیکھیے قرآن کے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب ان لوگوں نے اللہ کے ذکر کو، اللہ کے قانون کو بھلا دیے تو پھر کیا ہوا؟ نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے نجات دی صرف ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے، دو گروہ کو نہیں دی نجات ہم نے، صالحین کو نہیں دی، مصلحین کو دی، ینہون عن السوء، پھر کیا ہوا؟ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، ہم نے ان سب کو پکڑ لیا، پھر بقیہ جو بھی موجود تھے اور اسے ظلم کی پاداش میں جو یہ کر رہے تھے، اور ان کو کتنا بڑا عذاب دیا جی، کہا کہ عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل و خوار ہو کے بندر بن جاؤ، بندر بنا دے، سب شامل ہو گئے اس میں۔ تو اصلاح کا کام کتنا ضروری ہے، صالح ہونا اللہ کے عذاب کو نہیں روکتا، یہ بالکل واضح تر بات ہے اس واقعے۔ پہلے دو آیتیں جو پیش کی اس میں بھی واضح تر بات ہے کہ دیکھو تمہارے بڑے یہ کام کیوں نہ کیا، فلولا کان من القرون من قبلکم،
اور دوسری آیت میں فرمایا کہ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، صالح لوگوں کو نہیں، ہم مصلح لوگوں کو برباد نہیں کرتے، ان پہ عذاب نہیں بھیجتے۔ تیسری جگہ یہاں پر فرمایا کہ ینہون عن السوء، ہم نے صرف ان لوگوں کو روکا، ان لوگوں پر سے عذاب کو روکا جو برائی کو روکتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، باقی سب ظالم ہوئے، سب کو پکڑ لیا۔ یہ سب آیات کو، مضمون کو ہم نے مکمل بھلا دیا اور زور صرف اس پر دینے لگے کہ نیک بنو، نیک بنو، اور جو نیک بن گیا وہ سمجھتا ہے کہ میں دین کے آخری چوٹی پر مسلمان ہوں، اب اس کے بعد کرنے کا کوئی کام نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے بطور عذاب ہمارے اندر ہی جھگڑے پیدا کر دیے، ہمارے اندر سے وحدت پارا پارا کر دی، ہمارے اندر سے اخلاص نکال دیا، ہمارے اندر سے کیا ہے اللہ کا تقوی و ڈر نکال دیا۔ آج ہم خود ایک دوسرے کے دست گریباں ہو گئے۔ یہ اصل میں اسی عذاب کا کیا ہے؟ تتمہ ہے، اسی عذاب کے ساتھ ہے۔ اگر نیک بن کے نیک بنانے کا کام کر دیتے تو تمہارے پاس لڑنے جھگڑنے اور ایک دوسرے پر لان تان غیبتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اور تم آگے بڑھتے چلے جاتے، اور اصلاح کے کام سے اللہ تبارک و تعالی امت کے لوگوں کے اندر وہ عظمتیں ڈالتا کہ تمہیں کہیں رکاوٹ نہیں آتی۔ یہی چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں میں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، نیک بنے، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مصلح بنے، صالح بن کے نہیں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ ان کے گردنوں پہ تلواریں بھی چل دی گئی، تب بھی وہ نیکی سے حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے کام کو نہیں چھوڑا، خواہ کچھ بھی مرحلہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں پوری زندگیاں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی ہیلے تھے، اگر وہ چاہتے تو بچ جاتے، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کیا، اپنی پوری زندگی لگے رہے اصلاح کے کام میں۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آگے بڑھ کر دنیا کشادہ کر دی اور سلطنت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ بہت جلد 30 سال کے خلافت راشدہ کے دور میں پوری دنیا تک حکومت پھیل گئی تھی، اور مسلمانوں کا سکہ تمام غیر مسلموں اور تمام حکومتوں پر بھاری رہا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ صالح بھی تھے، خود مصلح بھی تھے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ایک زمانہ ایسا گزر گیا جس میں ہم نہ صالح تھے نہ مصلح تھے۔ اگر کچھ تحریکیں اٹھی، کچھ باتیں ہوئی، تو ان میں بھی لوگ نیک بنے لیکن مصلح نہ بنے، اور جہاں مصلح نہ ہو پھر تو یاد رکھو اللہ کا عذاب آتا ہی ہے تمام قوم پر۔ وہ جو کہتے ہیں نا جی، گھیوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، اگر آپ کیا ہے کپڑے دھونے کے لیے بیٹھے تو ہاتھ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ بالکل وہی معاملہ کہ اگر اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ نیک لوگوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ نیک لوگ بھی اس کے اندر پس جائیں گے، کیونکہ اگر برائی عام ہو گئی تو یاد رکھو خالی نیکی کام نہیں دے گی جب تک کہ آپ نیکی کے ساتھ برائی کو روکنے والے نہ بنے اور نیکی کا حکم کرنے والے نہ بنے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان۔ فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی منکر، کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کا پہلا پوزیشن یہ ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانه، نہیں زبان سے روکے، فإن لم يستطع فبقلبه، اگر وہ بھی نہیں تو قلب میں برا محسوس کرے، ان کے ساتھ ملے مت، انہیں کیا ہے احساس دلائے کہ وہ برائی کر رہے ہیں، ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھے، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھے۔ ہم نے یہ کام کیا؟ ہم نے نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دل میں بھی وہ برا محسوس نہ کرے پھر تو اسے ایمان نہیں ہے۔ وذالک اضعف الایمان، سب سے ایمان کا آخری درجہ وہی ہے کہ آپ برائی کو برائی بولو، یا تو دل میں محسوس کرو۔ تم دل میں بھی محسوس نہیں کرتے، بولتے بھی نہیں ہو، تو یاد رکھو پھر تو تمہارے اندر ایمان باقی ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر چاپلوسیاں زیادہ ہیں۔ بڑا آدمی غلطی کرتا ہے تو کوئی نہیں بولتا، چھوٹا بچہ کرتا ہے تو بولتے ہیں سب دیکھو انہیں کیا کر رہا ہے۔ برائی کو کھل کے بولنے کا جذبہ نہیں ہے۔ ہم تو لوگوں کیا کہیں گے، لوگوں ٹزرنے والے زیادہ بن گئے ہمارے اندر۔ حالت یہ ہوئی ہے کہ آج ہم کو برائی کہنے والے برے لگتے ہیں،
بلکہ برائی دیکھ کے خاموش رہنے والے بڑے اچھے، کیا اچھے آدمی بھائی، انہوں کبھی کسی کو کچھ نہیں بولتے، ہاں وہ تم نہ بہت اچھے لگے، انہیں کیا بھائی سب کو بولتا نا بھائی انہیں، اچھا یہی تو بولتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، جب تک آپ نہ آئے تھے ہم بڑے اچھے تھے، مل کے تھے، بڑے اچھے تھے معاملات ہمارے، ہم شراب پیتے تھے، ہم کیا ہیں نظمیں اور شعر شاعری کی محفلیں جماتے تھے، ایک دوسرے کے گلے لگتے تھے، یہ آیا اس کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن ہو گئے۔ یاد رکھو آج بولنے کا کام ہم نے چھوڑ دیا، برائی کو ٹوکنے کا کام ہم نے چھوڑ دیا، جبکہ یہ ہمارے اوپر فریضہ تھا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک ضرور امت ہونی چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے۔ کون سی جماعت؟ يدعون إلى الخير، نیکی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہے کامیاب، کامیابی انہی کے اندر ہے۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہم نے چھوڑ دیا، اور کوئی کرتا بھی ہے تو چاپلوسی کے ساتھ کرتا ہے، درجہ دیکھ کے کرتا ہے، چہرہ دیکھ کے کرتا ہے، عہدہ دیکھ کے کرتا ہے، غلطی پہ غلطی بولنے والا نہیں ہے ہمارے اندر، برا کو برا بولنے والا نہیں ہے ہمارے اندر۔ تو یاد رکھو سب سے بہترین جماعت ہونے کے باوجود، سب سے بہترین عقیدہ ہونے کے باوجود ہمارے ہی اندر سب سے زیادہ اختلافات ہیں، ہمارے ہی دل کٹے ہوئے ہیں، ہمارے ہی دل پھٹے ہوئے ہیں، ہمارے ہی دلوں کے اندر یہ احترام اٹھ گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے یہ کام اصلاح کا چھوڑ کر صالح بننے پر اکتفا کر لیا، جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو عذابات الہیہ جب دوسری قوموں پہ آتے ہیں تو ہم پر بھی برابر اس کا نزول ہو رہا ہے، اس واسطے کہ ہم نے یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے بالجماع کام نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمیں چھوڑ دیا۔ ہماری امت، ہماری فضیلت، ہمارا احترام، ہمارا مقام تھا ہی اس واسطے کہ تم نیکی کا حکم کرتے، برائی کو روکتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ کنتم خیر امہ، تم خیر امت ہو۔ کیوں جی؟ گورے ہو، کالے ہو، امت محمدیہ ہو، اس واسطے نہیں، ایک وصف بتایا جس کے واسطے تم خیر امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ کس واسطے؟ کس واسطے تم خیر امت ہو؟ فرمایا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ دو چیزیں اگر تمہارے اندر نہیں ہیں پھر خیر امت بھی نہیں ہو تم۔ ہماری حالتوں پہ آج کیا ہیں، ہم انفرادی طور پر نظر ڈال کے دیکھیں ہماری کیا حالتیں ہیں۔ ایک تو وہ گروہ ہے جو مکمل طور پر دین کی پرواہ نہیں کرتا، دینداری نہیں ہے۔ ایک تو دوسرا گروہ ہے جو اپنے آپ میں صالحیت رکھتا ہے، نیک رکھتا ہے، نیکی رکھتا ہے، نمازوں کی پابندی ہے، لیکن کیا ہے اصلاح کے کام میں بالکل زیرو ہے۔ اور دوسرے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کو پکڑے کیا ہیں، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اصل کام جو ہے شرک کو مٹانا، توحید کو آگے لانا، اور جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے، ان کاموں کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہمارے نوجوان بھٹک گئے۔ اسی واسطے ہر وہ کھینچنے والا کام، ہر وہ تنظیم جو وہ بڑا چڑھا کے بتلاتی ہے اپنے آپ کو کہ دیکھو ہم انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو سب سے پہلا اس میں شامل ہونے والا نوجوان ہمارا ہے۔ ہم ہیں سب سے پہلے۔ انجینئر کے پیچھے کون بھاگا؟ ہم بھاگے۔ اخوانیت میں کون بنے زیادہ تر؟ ہمارے اپنے۔ بڑا برا لگے گا بعض لوگوں کو، میں مجبور ہوں، مجھے معاف رکھیے، حالت تو یہی ہے۔ کام ہم نے چھوڑ دیا، تو اب ہماری اپنی قوم، ہمارے اپنے نوجوان کہاں کام ہوتا دکھا رہا ہے، بندہ بھاگ رہا ہے، یہی حالت ہے اس کے اندر۔ ہم بالجماع اصل کام جو ہے اس کام کو ادا کیے یا نہیں تو بالکل زیرو نظر آتا ہے۔ قوم کی بربادی دیکھو، ایک طرف انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری نوجوان قوم کیسے برباد ہو رہی ہے، دوسری طرف ہماری لڑکیاں دیکھو کس طرح بے حیائی، فحاشی، عریانی اس کے ذریعے برباد ہو رہے ہیں۔
تیسری طرف دیکھو ایجوکیشن کے طور پر کس طرح بربادی ہے. ہمارا اپنا بچہ 10th کو بہت بڑا سمجھتا ہے، +2 کو بڑا سمجھتا ہے، بس اس سے زیادہ بقیہ نوکری میں لگے ہوئے ہیں. 90% لوگ تو کیا ہیں، تعلیم ہی نہیں ہے ان کے پاس، تعلیم کے لیے کوئی اویئرنیس نہیں ہے. اور وقت کا ضیاع دیکھ لو، جاؤ ہوٹلوں میں بیٹھ کے دیکھو کون سب سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں چائے خانوں میں، جتنا ٹائم پاس کر رہے ہیں ہماری قوم کے علاوہ کسی اور قوم کے بچے نہیں ہوں گے. ایک طرف وقت کا ضیاع، ایک طرف فحاشی و عریانی، ایک طرف کیا ہے جہالت، ایک طرف کیا ہے شرک، ایک طرف ہمارے درگاہوں کو دیکھو جو آباد کر رہے ہیں، اس میں 90% جہلا ہیں. ہاں، وہ محرم کا پنجہ ہو یا دراصل دوسرا کوئی طواف کرنے والا معاملہ ہو یا عرس کی چادر ہو یا اگر کوئی اور جلوس جلسہ ہو، آپ نوٹ کر کے دیکھیں، جلسے میں دیکھیں وہ پورے بچے جو اٹھا کے چلتے پھرتے اور یالی دولہ پکارتے ہیں، یہ سب کے سب جاہل ہوں گے. کوئی اس میں ایک انجینئر، ڈاکٹر، ایک پڑھا لکھا نہیں ملے گا. تو کام کرنے پر ابھارنے والی چیز ان کی جہالت ہے، تو جہالت دور کرو ان کی، یہ شرک سے بچیں گے. کیونکہ جو سرغنے ہیں وہ تو نہیں آتے ہیں، یہ کام کرواتے ہیں جہلا سے، اور یہ جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے اچھے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے کام نہیں کیا، سطحی کام بھی نہیں کیا، حالانکہ ہم گراؤنڈ لیول پہ کام کرنا چاہیے تھا. اللہ نے جو عقیدہ ہمیں دیا، جو منہج ہمیں دیا، یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا گفٹ ہے جو کسی اور مسلک کو نہیں ملا. بالکل واقعیتاً صحیح بات ہے، واقعیتاً صحیح بات ہے. اتنی سیدھی راہ اور اتنی سیدھی آپ کے لیے شاہراہ ہے، اس کے اندر کوئی بھی خم نہیں ہے، کوئی بھی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی بھی اس کے اندر عوج نہیں ہے. یہ صراط مستقیم سیدھی سادھی دعوت ہے کہ دیکھو اللہ کو مانو، اس کے رسول کو مانو اور منہج صحابہ کو پکڑو، سیدھے جاتے جاؤ. کوئی تمہارے لیے ایسی چیز نہیں ہے کہ تم نہ سمجھ سکو. ہر گروہ ایسی چیزیں رکھا ہوا ہے کہ اس کا نوجوان یا اس کا کوئی بھی فرد اس جماعت کا ان کو سوال کرے تو سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. ائمہ کو ماننے والے، مقلد ہونے کا نعرہ لگانے والے، اگر ان کا اپنا ہی ان سے سوال کرے کہ مولانا دیکھو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لیکن ائمہ کی اطاعت کرو کا کہیں بھی لفظ نہیں آیا، نہ کیا بولتے ہیں، تو ان کے پاس جواب نہیں ہے. ان کے رسم و رواج جتنے بھی ہیں اس کے لحاظ سے کوئی سوال کرے تو اس کی کیا دلیل ہے، جواب نہیں ہے. کسی گروہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ان کے اپنے بچوں کو مطمئن کرنے کا واحد جواب اسلام ہے، جس کی سیدھی راہ اللہ نے ہمیں دی، لیکن ہم نے کیا کیا، اس کو لے کے اپنے گھر کی جاگیر بنا کے رکھ لیا. دوسروں تک اس کو پھیلانے کے لیے جان کا آخری، خون کا آخری قطرہ تک پھیلانا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، اپنے منمانے خواہشات کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر خون کا خطرہ کیا بہائیں گے؟ کام چھوڑ دیا ہم نے، صالحیت پر اکتفا کر دیا. حتیٰ کہ ہمارے اپنے لوگوں کے بیانات بھی اس حد تک ہوتے ہیں کہ دیکھو برائی چھوڑو، اچھے بنو، اچھے بنو، نیک بنو. یہ بات ہی بھول گئے کہ اس سے الگ ایک درجہ ہے جہاں اچھے بننے، نیک بننے کا نہیں ہے، بلکہ اچھے بننے اور نیک بننے سے آگے بڑھ کر نیک بنانے اور اپنا تن من دھن اس کام کے لیے قربان کرنے کا اصل مقصد، اسی مقصد کے تحت رب العالمین نے ہم کو بھیجا. یہ بات یاد دلانا بھول گئے ہم. یہی حالت ہوئی ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو غرض کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بننا صرف قبول نہیں کیا، بلکہ نیک بنانے کے لیے، اس توحید کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، تب جا کے ہم تک اسلام پھیلا. اس طرز زندگی کو ہم کیوں بھول گئے؟ ابو ذر غفاری آتے. 2-3 مثالیں، میرے پاس زیادہ وقت بھی نہیں ہے، 2-3 مثالیں، پھر میں کنکلوژن کی طرف آؤں گا کہ اب کرنا کیا. آپ نے سن لیا ہے،
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا ہم کریں کیا؟ انشاءاللہ وہاں اس ٹاپک پہ لاؤں گا میں کچھ باتیں آپ کو، کچھ ایسے چیزیں ہم کو بتانی ہے کہ کس گائیڈ اور کس ہدایت پر ہمیں جانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے دیکھیے ابو ذر غفاری اسلام قبول کیے، وہ بھی وہ زمانہ جو مکے کا زمانہ تھا، اور دعوت التوحید کا وہ مرحلہ جو ابھی خفیہ دعوت کا مرحلے کے بعد کا مرحلہ ہے، بالکل ابتدائی زمانہ۔ خود آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا میں اس کا اعلان نہ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود انکار کرتے ہیں کہ ابو ذر حالات وہ نہیں ہیں کہ ہم علی اعلان دعوت دیں، ایسا کرو کہ تم واپس اپنے قبیلے میں جاؤ، انتظار کرو، پھر خود جب اللہ تبارک و تعالی اس دعوت و توحید کو عام کر دے گا اس وقت آنا، تب میں تمہیں بتاؤں گا۔ لیکن ابو ذر کا ایمان اس کے لیے قبول نہیں کرتا، یہاں تک کہ روکنے کے باوجود بھی ابو ذر غفاری دوسرے دن حرم کے صحن میں بآواز بلند دعوت توحید دیتے نظر آتے ہیں اور قرآن پڑھتے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ مشرکین مکہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کون بندہ ہے جو علی اعلان دعوت دے رہا ہے۔ کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو کہ ہم کو جانتے ہیں اتنے جری تو نہیں ہو گئے، لیکن یہاں تک کہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک اجنبی اور کوئی قریب جاتا ہے کہ پکار اٹھتا ہے، یہ تو کوئی غفاری نوجوان ہے جو ہمارا نہیں ہے، اس کو یہ ہمت کہاں سے کہ یہ کعبۃ اللہ میں حرم میں علی اعلان اللہ کا قرآن پڑھے اور توحید کی دعوت دے۔ پھر اس کے بعد اتنا مارا ہے یہاں تک کہ چہرہ بدل گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو لہو لہان ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ابو ذر اسی لیے تو میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم علی اعلان نہ کہنا، لیکن کہا کہ اللہ کے رسول اس میں جو مزہ ہے وہ مزہ ہی کچھ اور ہے، اگر حکم ہو تو کل دوسرے دن بھی میں پڑھ کے دکھا دوں قرآن کو۔ یہ جذبہ کہاں گیا میرے دوستو؟ اس توحید کے لیے دل کیوں مچلتا نہیں ہے؟ کیوں درد دل نہیں ہے؟ کیوں سوچتے نہیں ہیں؟ کیوں تڑپتے نہیں ہیں؟ کیوں کچھ کرنے کا امنگ آرزو نہیں ہے؟ کیوں توحید پہ پیار نہیں ہے؟ حضرت بلال کو پورا بہانہ تھا کہ کہہ دیتے کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن وہ بلال ہی کیا بلال ہیں جو کہ اگر بزدلی اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا شجاع بنایا تھا کہ وہ آئے تھے، ایک عورت ام انمار کے غلام ہونے کے باوجود بھی توحید کی نعمت ملی تو علی اعلان کہنے پہ مجبور ہوئے۔ جب پتہ چلا اس عورت کو جو کہ سقی القلب بھی تھی، شقی القلب بھی تھی، بدترین بدقسمت عورت بھی تھی، اور اس سے زیادہ شقی القلب تھی، سخت ترین دل کی عورت تھی، اس نے بلایا، کہا کہ بلال کیا تم محمد کو مانتے ہو؟ ہمارا دین چھوڑ دیے، صابی بن گئے ہو؟ کہا کہ نہ میں نے دین نہیں چھوڑا، ابھی تو صحیح دین پہ آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ چھوڑ دو، ورنہ جو عذاب سوچ کر تم نے دین تبدیل کیا جہنم ملے گی، میں تمہیں وہ تو جانے کے بعد جہنم ملے گی، میں اسی زندگی میں تمہیں جہنم بتا دوں گی۔ پھر اس کے بعد تپتی ہوئی ریت میں لٹایا گیا، مارا گیا، خون میں نہلایا گیا، لہو لہان کر دیا گیا، اوباشوں کے حوالے کر دیا گیا، راتوں کو انہیں پیٹ کر کیا ہے بغیر کچھ کھائے پلائے اور بھوکے انہیں کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، اور ایسی حالت میں بھی، بے ہوشی کے حالت میں بھی کوئی اگر ان کے زبان پر کان لگا دیتا، منہ پہ کان لگا لیتا، تو اس وقت بھی بے ہوشی کی حالت میں بھی ان کی زبان سے نکلتا کہ احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ وہ توحید کو نہیں بھولے، اتنا مار کھانے کے باوجود بھی، حالانکہ ان کے لیے ایکسکیوز پورا موجود تھا کہ اگر خطرہ تھا اپنی جان کا، مار کا خطرہ تھا، تو شریعت انہیں اجازت دیتی تھی کہ تم اپنے اسلام کو چھپاؤ۔ خاص آیت اتری ایسے مسلمانوں کے سلسلے میں کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ
فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے یہ چانس دیتا ہے کہ اگر تم کفر کو ظاہر کر دو، ایمان کو چھپاؤ، اس واسطے کہ ایمان کو تم ظاہر کرنے کی سکت نہیں رکھتے، موت کا ڈر ہے، پریشانی کا ڈر ہے، مصیبت و آلام کا ڈر ہے، تو تم دراصل کفر کو ظاہر کر دو۔ ایمان اگر تمہارا مطمئن ہے، مطمئن بالایمان، ایمان کے ساتھ دل مطمئن ہے، اور کفر کا کوئی لفظ زبان سے نکالنا پڑ رہا ہے، نکال دو، اجازت ہے، لیکن یہ اجازت، یہ حیلہ ان کے لیے تھا، ہونے کے باوجود بھی حضرت بلال نے یہ حیلہ استعمال نہیں کیا۔ توحید کی جو درد تھی، توحید کی جو پیاری محبت تھی، انہیں یہ کہنے پہ مجبور کی کہ ہاں میں محمد الرسول اللہ کا ساتھی ہوں۔ جو کفر کے بعد ایمان کے بعد علانیہ کفر بکے، اس پر اللہ کا عذاب ہے۔ کفر کے بعد اگر وہ کفر کو کیا ہے، ایمان لانے کے بعد چھپا کے رکھتا ہے اور ظاہراً کفر بولتا ہے، تو اس پر عذاب نہیں ہے۔ چانس تھا، انہی مکے کے کمزور لوگوں کے لیے اترا تھا، لیکن استعمال نہیں کیا۔ کون سی چیز تھی؟ لیکن ہمارے اندر کوئی تحریک پیدا نہیں ہوتی، ہمارے اندر کوئی بھی گرماہٹ پیدا نہیں ہوتی۔ ہم سوچتے نہیں کہ یہ زندگی اللہ نے جو دی ہے وہ امانت ہے، آج کل کی ہے، کبھی بھی کیا نوجوان نہیں مرتے؟ کیا ہمیں سوچ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی میں جب توحید کو پا لیا تھا، اس کو پھیلانے کے لیے کتنا تن من دھن لگائے تھے؟ تمہاری جاب چھوٹ جاتی ہے تو تم رات دن انٹرویو کے لیے بھاگتے ہو کہ جاب مل جائے، لیکن تمہاری اصل جاب تو اللہ کے کام کو آگے بڑھانا، اللہ کی توحید کو بڑھانا ہے، اور اللہ کی توحید مٹائی جا رہی ہے، اور وہاں شرکیہ اڈے قائم ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہوئے گزر جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، پھر تو تم اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ کبھی آپ کے ذہنوں میں بات نہیں آتی؟ کبھی راتوں کی نیندیں نہیں اڑتی؟ کبھی کروٹیں بدلتے رات نہیں گزارتے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، اور میں نے اللہ کے دین کا کام کتنا کیا ہے؟ کیوں بگاڑ پہ بگاڑ آ رہا ہے؟ کیوں مسلمانوں پر مصیبتوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں؟ ہم اصلاح کیسے کریں؟ ایک ایک گاؤں جائیے، ایک ایک مرحلے میں جائیے، دل کٹ کے رہ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کسی کی شادی بیاہ میں جائیے، اتنے رسومات، اتنی گندگیاں، دل تڑپ کے رہ جاتا ہے کہ آخر لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں، ان کو سمجھانا کیسے ہے۔ کسی برائی کے اڈے پہ جائیے، آپ دیکھیں، ابھی میں گزر رہا تھا، ان لوگوں کے تہوار چل رہے ہیں، کس گندگی کے ساتھ ہیں کہ دل مچلتا نہیں کہ ان کو راہ ہدایت پہ لایا کیسے جائے۔ روتا کیوں نہیں دل؟ تڑپتا کیوں نہیں دل؟ کیوں عام سی زندگی، جبکہ اللہ نے اتنا خاص بنایا تمہیں اللہ نے توحید دیا، توحید کی نعمت سے نوازا، منہج سلف دیا، منہج سلف کی نعمت سے نوازا، آخر بنتے کیوں نہیں ہیں؟ آخر تن مندن لگانے کے لیے کوئی جماعت اٹھتی کیوں نہیں ہے؟ بالجماع بالقوہ کام کرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں مصلح کام نہیں ہوتا؟ کیوں مصلح نہیں بنتے؟ یاد رکھو، ہم نے اسے ثانوی چیز سمجھ لیا، ہم نے اسے سنت سے بھی کم درجے کا نفل کا کام سمجھ لیا۔ کرے تو اچھے لوگ کرتے، بھائی کچھ بولتے، ہم ہی تو کیا ہیں، ہم نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حالانکہ یہ تو واجب ہے۔ پہلا سوال یہی ہوگا، اسی لیے تو فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روکنا واجب ہے تم پر، اگر تم ہاتھ سے روک سکو، زبان سے روکنا واجب ہے۔ اطراف و اکناف کے کتنے لوگ برائی میں ہیں، اگر تم بزنس مین ہو تو بزنس میں کتنے لوگ تمہارے ساتھی ہیں جو برائی میں ہیں، اگر تم جاب والے ہو تو تمہارے کمپنی میں کتنے لوگ ہیں جو برائی میں ہیں۔ فحاشی اور یعنی دیکھو بالکل عام ہوتی جا رہی ہے، اس حد تک کہ تم سوچ نہیں سکتے، ایک جانور درندہ بھی نہیں سوچ سکتا، اس سے آگے یہ انسانیت فحاشی میں جا چکی ہے، لیکن ہمیں جونیں نہیں تھی، ہمیں جونیں نہیں تھی۔ ابھی میں کل بات کر رہا تھا اپنے ساتھیوں سے، یہاں تک قانون لاگو ہے کہ بڑے بڑے کمپنیز کے اندر وہ لوگ جو گے لیزبین ہیں ان کو بڑے عہدوں پر قانون بنایا جا رہا ہے کہ ان کو بڑے عہدوں پر لاؤ تاکہ بے حیائی پھیلے۔ وہ لوگ جو چھپانا چاہیے،
جو ہم جنس پرستی کو کیا ہے کرتا ہوا کوئی بندہ اگر ہے بھی تو وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے کے بعد اپنے آپ کو مٹا لینے کا سوچے۔ آج قوم کے اندر اتنی بے حیائی عام ہو رہی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا ہے تو وہ برملا اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ میں گے ہوں، میں فلاں ہوں، میں مرد سے شادی کر کے رہ رہا ہوں، اور گورنمنٹ اور دوسرا تمام عملہ اس کا ساتھ سپورٹ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کو عزت بھی دو، اس کو جاب بھی دو، اس کو بڑا عہدہ بھی دو۔ پتہ نہیں اور کہاں پیروی کرتے ہوئے کس گڑھوں میں جا کے پہنچیں گے، لیکن یاد رکھو اگر وہ دن دور نہیں ہے، اگر ہم اسی طرح خالی بیٹھے رہے تو وہ دن بھی آ جائے کہ اگر تم نیکی کا کام کرو گے تو لوگ ہنسیں، برائی کا کام کرو گے تو کہیں گے کہ تم نیک ہو، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے لوگ شاہراہ عام پر زنا کریں گے، کھلم کھلا، بالکل درمیان گلی میں، روڈ پہ۔ وہ تو اب آ چکا ہے یورپین کنٹریز میں، ابھی وہ دن دور نہیں ہے جو یہاں بھی آ جائے، کھلم کھلا۔ اور ان میں کا کوئی شخص کہے گا کہ بھائی یہ زنا جو کر رہے ہو نا کھلم کھلا، ارے یہ دیوار کے پیچھے جا کے کرو نا، کم از کم یہ دیوار کے پیچھے جا کے کرو نا۔ یہ نہیں کہے گا کہ مت کرو حرام ہے زنا، بلکہ وہ کہے گا کہ دیکھو دیوار کے پیچھے ذرا آڑ لے کے کرو نا، ایسا کھلا بھی کیوں کرتے ہو۔ یہ وہ اس وقت کا اتنا نیک ہوگا جتنا ہمارے صحابہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر و ابو بکر ہے۔ آئے گا وہ زمانہ اگر ہم یوں ہی بیٹھے رہیں، یہ آگ ہم کو بھی جلا دے گی۔ ہم سوچتے ہیں کہ فلاں کے گھر میں آگ لگی ہے، ہم تک کہاں پہنچیں گے؟ نہ بھاگو، آگ کو بجھانے کی کوشش کرو۔ یہ آگ فلاں کے گھر میں نہیں لگی ہے، بہت جلد جلتے جلتے تمہارے گھر کو بھی جلا کے راکھ کر۔ اس کی مثال حدیث کے اندر جو آئی ہے وہ سب سے بہترین مثال ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جہاز کے سفر میں 2 درجے تھے، یعنی اوپر کا ایک درجہ تھا، نیچے کا ایک درجہ تھا۔ اور سفر کیا تھا؟ شپ میں، جہاز میں۔ ہاں، شپ کہاں ہے؟ سمندر میں جا رہی ہے۔ نیچے کے درجے والے پینے کے پانی کے لیے کہاں آنا پڑتا تھا؟ اوپر کے درجے میں آنا پڑتا تھا، پانی اوپر کے درجے میں تھا ان کے لیے۔ تو جب بھی ان کو پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ نیچے کے درجے والے اوپر جاتے، پانی لیتے، نیچے آتے۔ اب ان میں سے ایک سوچنے لگا کہ یہ روزانہ جب بھی ہم کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے ہم اوپر کے درجے میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد لے کے نیچے آتے ہیں، کیوں نہ ہم نیچے ہی ہیں تو ایک تختے میں سوراخ کر دیں، نیچے سے سمندر کے پانی کو ہی لے لیں، اوپر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب اوپر کے درجے والے کو معلوم ہوا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ نیچے کا درجے والا سوراخ کر کے نیچے سے پانی لینے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ دیکھ کے سوچ رہا ہے مجھے کیا بلا، میری کیا فکر، یہ تو نیچے دراصل سوراخ کر رہا، میں تو اوپر ہوں، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کے اگر وہ سوراخ کرنے والے کو چھوڑ دے تو دونوں ڈوب مریں گے۔ اگر وہ ہاتھ پکڑ لے کہ نہ نیچے کے درجے میں سوراخ نہ کرنا، پانی جیسے ہی کشتی کے اندر آئے گا تم بھی مرو گے، میں بھی مروں گا ڈوب کے، بعینہ، وہی ہے برائیوں کو روکنے کی مثال۔ کہیں ہو رہی ہے، ارے میرا دوست کر رہا ہے مجھ پہ کیا ہوگا، نہ ایک زمانہ آئے گا تجھے بھی لپیٹ میں لے لے گا، یا عذاب آئے گا تو تجھے بھی لپیٹ میں لے لے گا۔ ابھی تو فکر کر کہ وہ برائی کر رہا ہے کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، روکو۔ اگر تم سمجھو گے مجھے کیا بلا، میں تو نیک ہوں، تو پھر تو کیا ہے، تم بھی ڈوبو گے وہ بھی ڈوبے گا۔ کیا بہترین مثال ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ جو نیک ہیں ہم کو کیا ہے، ہم تو اچھے ہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو توحید پہ ہیں۔ نہ، تم اندر سے کھوکھلے ہوتے جا رہے ہو، اور پتہ نہیں موت ایمان پہ آئے یا نہ آئے، اگر آ بھی گئی تو تمہاری نسلوں پر ایمان رہے گا یا نہیں پتہ نہیں، کیونکہ ان کے نسلیں بالکل فحاشی اور یعنی کہ اس آخری حد پہ چھو رہے ہیں کہ ان کے بڑے ہوتے ہوتے پتہ نہیں ان کا ایمان اس فحاشی کے عوض باقی رہے گا یا نہیں۔
آج محنت کرو، آج تن من دھن لگاؤ، آج سیکھو، آج بنو۔ ہر نوجوان اپنے آپ کو بنائے جس کے پاس جو صلاحیت، جسے حفظ کی صلاحیت ہو وہ حافظ بنے، جسے علم کی تلاش ہے وہ عالم بنے، جسے دعوت کی تلاش ہے وہ داعی بنے، جسے علماء کی صحبت کی تلاش ہے وہ علماء کی صحبت اختیار کرے، جسے تقوی و زہد میں آگے بڑھ سکتا ہے وہ آگے بڑھے۔ ہر لحاظ سے کام نیک ہو اور آگے کا ہو کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بناتے رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بنانے کے ساتھ ساتھ اس دعوت کو استعمال میں لاؤ۔ بہترین سے بہترین مشن بھی اگر کام نہیں کر کے رکھ دیتے ہیں تو زنگ پکڑ لیتی ہے۔ زنگ کب پکڑتا ہے؟ جب استعمال میں نہ ہو۔ ہمارے ایمان کو بھی زنگ پکڑتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں، یہ زنگ کو دور کرنا ہے ذکر قلبی ہے، یہ زنگ کو دور کرنا ہے توحید ہے، اس زنگ کو دور کرنا ہے دعوت اللہ ہے۔ تم بولتے رہو گے، پھر دراصل تمہارے پاس معاملہ کیا ہے؟ تمہاری توحید بھی جاندار رہے گی، تمہارا ایمان بھی تازہ رہے گا۔ تم بولنا شروع کرو نا۔ آپ کو پتا ہوگا 5 منٹ کے اندر آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے۔ تم خود سوچنے لگو گے، کوئی برائی کرتے ارے میں خود بولا ہوں نا، لوگ کیا بولیں گے مجھے۔ آپ 10 لوگوں کو بولو، داڑھی نہیں رکھتے ہیں نا، کوئی شیونگ کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، ہاں وہ کیا کرے؟ 10 کو بولو داڑھی رکھو، بولو 10 میں سے 5 پلٹا ہوا پوچھیں جی تو میں اس نہیں رکھے، مجھے کہیں بولتے ہیں ہاں پڑھتا ہوا مار، اب میں رکھو بولنا ہوں تو رکھیں گا، چارہ نہیں اس کے پاس۔ بولیں گے تو یہ عمل آتا ہے۔ ہاں، تکبیر اولیٰ چھٹ جاتی ہے، نمازیں صحیح نہیں ہیں۔ آپ 10 کو بولو کہ بھائی تکبیر اولیٰ کے پاس نماز پڑھو۔ کیا نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت چھوڑ کے، 3 رکعت چھوڑ کے؟ ہمیشہ تکبیر اولیٰ ہونا چاہیے، تکبیر تحریمہ پہ آ کے جمع ہو۔ ایک 10 لوگوں کو بولو، پھر تمہیں لیٹ آؤ، تماچے رکھیں گے پورے ہاتھ کو، تمہیں بڑا بولنے کو پھرتے نا جی، تمہیں کب جی آتے ہیں سب قاعدے کے ٹائم کو، وہاں سے مار پڑتے، تب سدھرتا بندہ۔ اسی لیے تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر ہم پر لازم کیا گیا کہ کیا کہ ہماری اصلاح ہوتی رہے، اور ہم نے بولنا چھوڑ دیا۔ اب ہم کو بھی کوئی بولتا نہیں، انہوں بھی آزادی نا، میں بھی بولتا ہے باقی سے بھی بہت اچھے آدمی بھائی، انہوں کیا دیکھے تو بھی نظروں جھکا لے چل جاتے، بڑے اچھے آدمی، لوگاں بھی خوش، معاشرہ بھی خوش۔ یاد رکھو یہ بربادی کی نشانی ہے۔ ہاں، نیکیوں کا حکم برائیوں کا روکنا چھوڑ دیں گے تو بربادی کی نشانی ہے جو ہمارے اندر لپیٹ میں لے چکی ہے۔ اس کے لیے تن من دھن لگاؤ، بالجماع کام کرو۔ سب سے پہلا زینہ اس کے لیے علم کا زینہ ہے، علم کو پکڑو، علماء کی صحبت اختیار کرو، پڑھو، قرآن اور حدیث کو خود پڑھنا سیکھو، قرآن اور حدیث کو خود پڑھنا سیکھو۔ سب سے پہلے قرآن کو تجوید و مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھو، وقت لگاؤ، زندگی میں مقصد بناؤ، ایم بناؤ۔ خواہ وہ مرد ہو کہ عورت، خواتین سن رہی ہیں، میری بیٹیاں سن رہی ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، اپنی ٹائم پاسنگ کے لیے موبائل، واٹس ایپ، اسٹیٹس، فلاں، فیس بک، یہ الا بلا بدتر، اس میں مت ویسٹ کرو اپنا وقت۔ تعلیم و تربیت میں وقت لگاؤ، لوگوں کو روکو، دیکھتے ہیں کوئی بلاتا بھی ہے تو سمجھاؤ کہ وقت کی بربادی دراصل کیا ہے، تمہاری زندگی کو کھا جائے گی، اور وقت پھر کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و سامعین، کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو اعلان تھا کہ تحفیظ کے لیے ہم بچوں کے داخلے کے لیے اعلان کیے تھے، اور الحمدللہ جیسا کہ ہمارا پلان تھا کہ گزشتہ پیر کے دن 18 تاریخ کو باقاعدہ طور پر بورڈنگ کے ساتھ اور ڈے اسکول کے ساتھ حفظ کا آغاز یہاں پر ہو چکا ہے، اور الحمدللہ تقریباً 22 کے قریب طلبہ داخل ہو چکے ہیں، اور آج موجود بھی ہیں سیکنڈ فلور پہ۔ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں، تاکہ ان کو آرزو، امیدیں آئے کہ بچوں کو پڑھانے کا شوق ابھرے۔
ابھی بھی داخلہ جاری ہے، اس کے لیے آپ بچوں کو داخلہ کروا سکتے ہیں، اور اس ضمن میں کچن کا اور دوسرے اہم ترین ان کو فولڈنگ بیڈ کی ضرورت اور بہت سے اہم ترین کام پارٹیشن وغیرہ کا پیش آیا، جس کے لیے تقریباً 5 لاکھ روپئے کی اشد ضرورت ہے۔ جو لوگ کچن کا خرچ اٹھا سکتے ہیں، ابھی ہم نے 3rd فلور پہ بنا ہے، آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور کچھ سامان خرید کے دینے کے اگر چاہتے ہیں تو بھی وہاں کے لیے فریج کی، واشنگ مشین کی، تاکہ بچے اپنے ہاتھ سے نہ دھوئیں، وہ لوگ خالص پڑھائی میں دھیان دیں، اور ان کے جو کام ہیں وہ ہم دوسرے طریقے سے انجام دیں گے۔ یہ ہماری سوچ ہے، تو آپ لوگ اس میں آگے بڑھ کے آئیے۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے، جمعہ کا چندہ بھی آپ لوگ جو دیتے ہیں وہ بہت سے اخراجات کے لیے ہمیں ناکافی ہوتا ہے، آپ اس میں بھی آگے بڑھ کے آئیں۔ اور الیکٹرک بل تقریباً 28,000 کچھ آئی ہے، اگر کوئی ذمہ داری لینا چاہتا ہے تو وہ بھی لیں۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔